أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأولياء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد میں انتہائی شکر گزار ہوں جگر گوشائے شاہ ولایت حضرت صاحبزادہ پیر سید علی حسین شاہ صاحب کا اس محفل مبارکہ میں تشریف لا کر آپ نے ہم پر بہت بڑا احسان فرمایا. اللہ پاک آپ کے علمی روحانی فیوز و برکات میں بے حساب بلندیاں عطا فرمائے. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے آج کی یہ محفل مبارکہ سید محمد افضل شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ باگڑیاں والا شریف ان کے عرس کی محفل ہے اور اس محفل کا اہتمام والد صاحب قبلہ کے ایک منظور نظر خادم جناب سجاد کیسر صاحب نے کیا ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ جل جلالہ سجاد کیسر صاحب کی زندگی میں بے حساب برکتیں عطا فرمائے اور یہ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ اپنی عقیدت کے اظہار کے لیے جو اہتمام انہوں نے کیا اس پر اللہ پاک انہیں اجر عظیم عطا فرمائے. میری دانش میں عرس کی محفل اور ایک عام جلسہ یہ دو مختلف چیزیں ہیں. عام جلسوں میں ہم ہر طرح کے موضوعات کو ڈسکس کرتے ہیں اور عرس کی محفل دراصل ایک تربیتی نشست ہوتی ہے اور اگر عرس کی محفل میں دلوں کا تعلق اپنے رب کے ساتھ اس موضوع کو نہ چھیڑا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ عرس سے پاک کی محفل کا بنیادی مقصد پورا نہیں ہوتا. کچھ عرض کرنے سے پہلے اتنی بات عرض کر دوں کہ آپ مجھ سے یہ توقع نہ فرمائیں کہ میں آپ کو شعر سناؤں گا کو فن خطابت دکھاؤں گا یا جس طرح ہمارے روایتی خطابات ہوتے ہیں جس میں آپ سے تقاضا کیا جاتا ہے کہ آپ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہیں. آپ اس بات پہ غور نہیں کریں گے کہ میرا انداز بیان کیسا ہے. آپ صرف اس بات پہ غور کریں گے کہ میں آپ کی خدمت میں کہہ کیا رہا. میرے الفاظ پر آپ غور فرمائیں گے اور ایک چھوٹا سا پیغام دے کر
زیادہ لمبی گفتگو کی بجائے میں کوشش کروں گا کہ مختصر سے وقت میں عرس پاک کی محفل سے جو سبق لے کے ہمیں جانا چاہیے وہ سبق میں آپ کی خدمت میں تھوڑا سا سنا سکوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس قابل نہیں کہ ان موضوعات پر لوگوں کو نصیحت کر سکیں، تو اس کا آسان سا طریقہ جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ موضوعات ہم اپنے آپ کو سناتے ہیں، یہ نصیحت ہم اپنے آپ کو کرتے ہیں، اور جو نصیحت اپنے آپ کو کرتے ہیں وہ بیٹھے ہوئے لوگ بھی سن لیتے ہیں، اپنا بھی بھلا ہو جاتا ہے، لوگوں کا بھی بھلا ہو جاتا ہے۔ تو بڑے اختصار کے ساتھ جو پیغام آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، اگر ہماری زندگی صرف اتنی ہوتی کہ ہم اس دنیا میں ہیں، ہمارے جسم سے روح نکلے گی تو زندگی ختم ہو جائے گی، تو پھر بات بڑی آسان سی تھی کہ زندگی کے یہ دن جس طرح سے گزرتے ہم گزار لیتے ہیں۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ جب ہمارے جسم سے روح نکلتی ہے ہماری زندگی ختم نہیں ہوتی، ہماری زندگی کا ایک دور، ایک پیریڈ ختم ہوتا ہے، ہم اس دنیا سے نکل کر ایک اور دنیا میں چلے جاتے ہیں جسے قرآن مجید نے برزخ کا نام دیا ہے، اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ برزخ میں یا قبروں میں کچھ لوگوں کو عذاب ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کو اللہ پاک کی طرف سے نعمتیں ملتی ہیں۔ یہ دور انسان کے مرنے سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک، پھر زندگی کا اگلا دور شروع ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ جل جلالہ ہمیں دوبارہ زندہ فرمائے گا، اور وہ دن بڑا سخت دن ہوگا۔ سورج جو اس وقت کروڑوں میل کے فاصلے پر ہے، اور گرمی کا یہ عالم کہ اگر ہم باہر ننگے پاؤں چلنا چاہیں تو ہم نہیں چل سکتے، یہ سورج زمین کے قریب کر دیا جائے گا۔ کتنا قریب؟ حدیث پاک کے لفظ ہیں کا مقدار میل، جتنی ایک میل کی مسافت ہوتی ہے تقریباً اتنے فاصلے پر سورج ہوگا، اور پورے میدان قیامت میں کوئی درخت، کوئی دیوار، کوئی پہاڑ، کوئی اونچی جگہ جس کے نیچے آپ سر چھپا سکیں نہیں ہوگی، صرف ایک سایہ ہوگا، اور وہ ہے اللہ کے عرش کا سایہ۔ اسے آپ رب کی رحمت کی چھاں بھی کہہ سکتے ہیں۔ 7 قسم کے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دھوپ میں جلیں گے نہیں، اللہ پاک انہیں اپنی رحمت کے سائے تلے لے لے گا۔ اور پھر یہ اکیلا ایک دن اس دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے۔ یہ ہے ہماری زندگی کا اگلا دور، اور بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ ہم ہوں گے جو کچھ ہم نے اس دنیا میں کیا، جو لفظ ہماری زبان سے نکلے، جو کچھ ہم نے منصوبے باندھے، یہ زندگی کا مکمل ریکارڈ ہمارے ہاتھ میں ہوگا۔ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، ہمارا رب ہمیں دیکھے گا، ہمارے اعمال کو دیکھے گا، اور فیصلہ فرمائے گا کسے دوزخ کی آگ میں پھینکنا ہے اور کسے جنت کی نعمتیں عطا فرمانی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جامع ترمذی میں حدیث ہے، مفہوم اس حدیث کا یہ ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخ میں چلے جائیں گے، تو لوگوں کے سامنے ایک مینڈے کی شکل کا جانور لایا جائے گا۔ لوگ اسے دیکھیں گے اور پہچان لیں گے کہ یہ موت ہے جو آتی تھی اور ہم مر جایا کرتے تھے۔ فرمایا اس کے گلے پر لوگوں کی آنکھوں کے سامنے چھری پھیر دی جائے گی، اور یہ ایک عملی اعلان ہوگا اس بات کا کہ
کہ وہ موت جو آتی تھی تم مر جایا کرتے تھے، وہ موت خود مر چکی، اور وہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو ہماری آخری منزل کہ زندگی کا ایک سفر جاری ہے، ہم اس دنیا میں ہیں، اس دنیا سے نکلیں گے تو برزخ میں، برزخ سے نکلیں گے تو قیامت کے میدان میں، اور قیامت کے میدان کے بعد پھر وہ آخری منزل جنت بھی ہو سکتی ہے اور جہنم۔ اب اتنی بات سمجھ لینے کے بعد جب آپ غور کریں گے نا کہ کامیابی کسے کہتے ہیں، تو اب آپ کا معیار تھوڑا سا بدل جائے گا۔ پہلے ہم سوچتے تھے کہ کامیابی اس بات کا نام ہے کہ اس دنیا میں میرے پاس دنیا کی نعمتیں کتنی، لیکن زندگی کا یہ سفر سن لینے کے بعد اب ہمیں سمجھ آئے گی کہ کامیابی صرف اس بات کا نام نہیں کہ اس دنیا میں ہمارے پاس کیا ہے، اصل کامیابی اس بات کا نام ہے کہ اس دنیا میں بھی نعمتیں ملیں، برزخ میں پہنچیں تو چین کی نیند سونا نصیب ہو جائے، قیامت کے میدان میں اٹھیں تو اللہ کے عرش کے سائے تلے جگہ مل جائے، اور پھر بالآخر ابدی آرام کی جگہ جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے۔ جنت کی نعمتیں بہت ساری، اور جو کچھ قرآن پاک نے بیان کیا، حدیث نے بیان کیا، وہ سارے حقائق ہیں، لیکن جنت کی سب سے بڑی نعمت، جس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے اولیاء اور اللہ کے انبیاء اپنے رب سے جنت مانگتے ہیں۔ ہمارے بعض نعت خان وہ جنت کو کوئی ایسی شے بنا کے پیش کرتے ہیں جیسے یہ جنت کو ایسی شے نہیں جس کو مانگا جائے یا جس کی تمنا کی جائے۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ جنت کی طلب، جنت مانگنا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے۔ اولیاء کرام اپنے رب سے جنت مانگتے رہے، ہمیں بھی اللہ سے جنت کا سوال کرنا چاہیے۔ اور یہ غلط فہمی شاید اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ لوگ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں عالی شان محلات ہیں، وہاں حوریں ہیں، وہاں ریشمی لباس ہیں، وہاں سونے چاندی کے برتن ہیں۔ یہ ساری کی ساری باتیں اپنی جگہ حقیقت ہیں، لیکن جنت کی سب سے بڑی نعمت یہ انبیاء و اولیاء اپنے رب سے جنت مانگتے ہیں، وہ ہے رب کائنات کا دیدار۔ اور حدیث میں آتا ہے ینسون النعیم اذا رأوا، جب ایک بار لوگ اپنے رب کو دیکھیں گے بھول جائیں گے جنت کی نعمتوں کو، ہوش ہی نہیں رہے گا اس بات کا کہ وہ حوریں کیا ہوتی ہیں اور محلات کیا ہوتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ کے دیدار میں اتنی مستی ہوگی جب کہ جنت کے اندر پہنچ کر لوگ اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ تو کامیابی، یہ جتنے بچے بیٹھے ہیں ذرا تھوڑا سا میری اس بات پہ غور کریں گے کہ جب بھی کبھی آپ کامیابی کے لفظ پہ غور کریں اور آپ یہ سوچیں کہ مجھے کامیاب انسان بننا ہے، تو کامیابی صرف اس بات کا نام نہیں کہ اس دنیا میں آپ کتنے کامیاب ہیں۔ اصل کامیاب وہ جو اس دنیا میں بھی کامیاب ہوا، برزخ میں چین سے لیٹنا نصیب ہو گیا، قیامت کے میدان میں اللہ کے عرش کے سائے تلے جگہ مل گئی، اور پھر بالآخر ابدی آرام کی جگہ اللہ کے قرب کے مقام جنت کے اندر داخلہ نصیب ہو گیا۔ اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے ہم کیا کریں؟ اگر آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، ان سارے کے سارے انبیاء کی تعلیمات کو سمرائز کریں، اس کا خلاصہ بیان کرنا چاہیں، تو سارے انبیاء کی تعلیم کا خلاصہ 2 جملوں میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ پہلا جملہ، لوگو اللہ کو اپنا رب مان لو، اللہ کو اپنا رب مان لو۔ اور دوسرا جملہ، اپنی مرضی چھوڑ کر رب کی مرضی کے مطابق جینا شروع کر دو۔
یہ ہے وہ راز، یہ ہے وہ گر جس سے انسان کو زندگی کے ہر دور میں اللہ تعالیٰ کامیابی اور سرفرازی عطا فرماتا ہے۔ اب اپنی مرضی چھوڑ کر رب کی مرضی کے مطابق جینے کے لیے آپ کو دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ پہلی ضرورت آپ کی یہ ہے، آپ کو یہ پتہ چلے کہ رب کی مرضی ہے کیا، کن باتوں سے اللہ پاک راضی ہوتا ہے اور کن باتوں سے اللہ پاک ناراض ہوتا ہے، یہ پہلی ضرورت ہے۔ اب یہ پوچھنے کے لیے کہ اللہ پاک کن باتوں سے راضی ہوتا ہے، کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے، آپ کس کے پاس جائیں گے؟ بولیے۔ اس ہستی کی بارگاہ میں جس کے پاس رب کی طرف سے وحی آتی رہی اور اللہ پاک اپنے نبی کو بتاتا رہا کہ ان باتوں سے میں راضی ہوتا ہوں اور ان باتوں سے ناراض ہوتا ہوں، اور اللہ کی اس نبی نے اللہ کی طرف سے ملنے والی اس وحی کی روشنی میں کھول کھول کر باتیں ہمارے سامنے بیان فرما دی کہ لوگوں یوں کرو گے تو اللہ راضی ہوگا اور یوں کرو گے تو اللہ پاک ناراض ہوگا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا نبی اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا، وہ جو بولتا ہے وہ اللہ پاک کی طرف سے آنے والی وحی کی روشنی میں ہوتا ہے۔ اب آج کے دور میں وہ جو رستہ، وہ جو دروازہ ہمیں ہمارے رب نے بتایا تھا کہ میری مرضی جاننا چاہتے ہو تو میرے محبوب کے دروازے پہ چلے جاؤ، میری مرضی جاننا چاہتے ہو تو مدینہ کی طرف منہ کر لو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے پیش نظر رکھ لو۔ ہماری بدقسمتی کہ ہم نے نبی کے دروازے کی طرف پشت کر لی اور چڑھ گئے ہم جاہل لوگوں کے ہاتھ سے۔ رستہ پوچھنے کے لیے ہم چلے گئے ان لوگوں کے پاس جن بیچاروں کو خود رستے کا پتہ تھا۔ تو ایک بات پکی کر کے اپنے ذہنوں کے اندر بٹھا لیں کہ رب کی مرضی کیا ہے، کن باتوں سے راضی ہوتا ہے، کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے، اس کا صرف اور صرف ایک معیار ہے آپ کے پاس، اور وہ معیار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات۔ صوفیاء کرام نے جو اذکار، جو مراقبات، جو مختلف ذکر کے طریقے یا جتنی بھی تعلیمات ہیں صوفیاء کرام کی، ان تعلیمات میں سے ہر وہ تعلیم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ہے وہ ہمارے سارا پر، لیکن کسی صوفی کی کوئی ایسی تعلیم جو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ٹکراتی ہے، اس کے خلاف جاتی ہے، اگر آپ نبی علیہ السلام کی تعلیم کو چھوڑ کر کسی جاہل کی تعلیم پر عمل کریں گے تو آپ اس رستے پہ نہیں چل سکیں گے جو رستہ اللہ کی رضا کی طرف جاتا ہے، جو جنت کی طرف جاتا ہے۔ یہ رستہ آپ کو کہیں اور لے جائے گا۔ اس مقام پر ایک بات خاص طور پر نوٹ کرنے والی، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھنا فرض۔ ایک بابا اٹھا، اس نے کہا بیٹے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا نماز پڑھنا فرض، یہ آپ نے کس بنیاد پہ فرمایا ہے؟ تو اللہ کے نبی آپ کو بتائیں گے کہ اللہ پاک کی طرف سے وحی آئی اور اللہ پاک نے خود مجھے حکم دیا کہ مسلمانوں پر 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے۔ اب بابا جی نے آپ کی پشت پہ تھپکی دے کے کہا نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ آپ ذرا بابا جی سے پوچھیں بابا جی یہ آپ کو کس نے بتایا کہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں؟
بڑی سے بڑی بات، بڑی سے بڑی بات جو وہ کہہ سکتا ہے وہ یہ کہ مجھے الہام ہوا ہے۔ بڑی سے بڑی بات جو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے دل میں یہ بات ڈالی گئی۔ اصول یہ ہے، جتنے بھی پرانے بزرگ ہوئے نا ہمارے، جن لوگوں کے پاس قرآن و سنت کا معیار تھا، وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے فتوح الغیب، اس میں مختلف مقالہ جات ہیں آپ کے، اور یہ ساری کتاب ہے ہی اس موضوع پر کہ اللہ جل جلالہ کے ساتھ بندے کا تعلق کیسے صحیح ہوتا ہے۔ 40ویں مقالے میں حضور غوث پاک تصوف کے رستے پر، صوفی کے راہ پر چلنے والے لوگوں کو ایک نصیحت فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ان انخرم فیک شیء من الحدود فاعلم انک مفتون متلاعبۃ بک الشیاطین۔ اے صوفی لوگوں کے رستے پہ چلنے والے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی کوئی حد ٹوٹتی نظر آئے تو سمجھ لینا کہ تو فتنے میں پڑ گیا ہے اور شیطان تیرے ساتھ کھیل رہا ہے۔ فرجع الی حکم شرع والزمہ، فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی طرف پلٹ اور اس کا دامن مضبوطی کے ساتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل فرمایا۔ یہ بہت بڑے صوفی ہوئے حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے کہ ایک چیز بڑی بن سور کر میرے سامنے آتی ہے کہ میں اسے قبول کر لوں، لیکن میں اسے کہتا ہوں تا بر درستی و راستی دو گواہ گواہی نہ دہند قبول نہ کرا۔ اے میرے دل سے اٹھنے والی آواز، بڑی بن سمر کے میرے سامنے آنے والی چیز، میں اسے کہتا ہوں کہ جب تک تیرے صحیح ہونے پر دو گواہ گواہی نہیں دیں گے میں تجھے قبول کرنے والا نہیں۔ وہاں دو گواہ قدامست کتاب اللہ و سنت رسولہ، اور وہ دو گواہ ہیں، ایک ہے اللہ کی کتاب اور دوسری ہے اللہ کے رسول کی سنت۔ پرانے جتنے بھی صوفی لوگ ہوئے، جن لوگوں کے پاس قرآن و سنت کا معیار تھا، یہ جو ہے نا، یہ شریعت اور ہوتی ہے اور طریقت اور ہوتی ہے، یہ کل کی بات۔ جب ہمارے کچھ مسلم صوفی حضرت جی یہ جنگلوں میں جا کر ہندو جوگیوں کے ساتھ مل کر انہوں نے کچھ محنت مشقت کی اور انہوں نے دیکھا کہ ہندو جوگیوں میں بھی کچھ کمال پیدا ہو جاتے ہیں، تو اس وقت یہ سوچ ڈیولپ ہوئی ہے کہ اللہ کو پانے کے لیے مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں، مندر میں بھی مل جاتا ہے، کلیسے میں بھی مل جاتا ہے۔ یہ کل کی سوچ ہے۔ پرانا جتنا ہمارا تصوف ہے وہ سارے کا سارا پڑھ کے دیکھیں، حضرت جنید بغدادی کو پڑھ لیں، باجید بستامی کو پڑھ لیں، ابو القاسم جرجانی کو پڑھ لیں، حضرت داتا گنج بخش اجمیری کو پڑھ لیں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھ لیں، یہ سارے کے سارے صوفیاء کرام آپ کو جو سبق دیتے نظر آئیں گے وہ یہ کہ جب کبھی کوئی ایسی بات تمہارے دل سے اٹھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے تو ایسی تعلیم کو رد کر دیا جائے گا اور اتباع ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا۔ تو پہلی ضرورت علم، اور یہ علم ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ملے گا، اور یہ علم ہمیں علماء سے اور ان صوفیاء کرام سے ملے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر صحیح معنوں میں عمل کرنے والے ہیں۔ آپ اگر تھوڑا سا پیچھے جائیں نا اور شہنشاہ ولایت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی پاک کو پڑھ لیں،
حضرت حاجی صاحب قبلہ کی حضرت صاحب زادہ صاحب کے والد گرامی، میں نے ان کی زیارت کی، ایک دو دفعہ ان کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، آپ کے کچھ خطابات بھی سننے کا موقع ملا۔ تو آپ ان بزرگان دین کی زندگیوں کو پڑھیں، ان کے احوال کو دیکھیں اور پھر اندازہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ اپنے ہاتھ میں تھامیں تب جا کر بندے کو ولایت حاصل ہوتی ہے۔ یہ جو ہوتے ہیں نا مجذوب لوگ، مجذوب، یہ ہزاروں میں سے کوئی ایک آدھ ہوتا ہے، اور یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دل کی کشش اللہ کی طرف اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ انہیں اور کسی شے کا ہوش ہی نہیں رہتا۔ آپ ان سے بات کریں، گفتگو کریں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ بندہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں، اور جو بندہ ہوش و حواس میں نہ ہو اس پر شریعت کی پابندیاں نہیں لگتی، یہ مرفوع القلم ہوتے ہیں۔ مجذوب بندہ شریعت پر عمل نہ کر کے بھی اللہ کا بہت بڑا ولی ہو سکتا ہے، لیکن ایسے لوگ اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتے ہیں۔ ہر وہ بندہ جو اپنے ہوش و حواس میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہ کرے، ہوا میں اڑتا ہوا آ جائے، عامل تو ہو سکتا ہے پر اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا ولی بننے کے لیے یہ بنیادی شرط ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر عمل کرنے والا بنا۔ بہرحال میں اپنے مضمون کو مکمل کرنا ہے۔ ایک ضرورت ہے علم، یہ جاننا کہ اللہ پاک کن باتوں سے راضی اور کن باتوں سے ناراض، اور اس کے لیے ہمارے پاس صرف ایک معیار، اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ جتنے بھی صوفی لوگ ہوئے، ان سارے صوفیاء کرام کا ہمیں جو پیغام ملتا ہے وہ یہ عارف کھڑی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی زبان میں کہ رستہ چھوڑ نبی دا ٹریاں کوئی نہیں منزل پگدا، جے لکھ محنت ایویں کریے کلر کول نہیں ہوگا۔ رب تک رسائی حاصل کرنی ہے تو صاحب ہوش و حواس بندے کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کے مطابق زندگی بسر کرے۔ دوسری بنیادی ضرورت، یعنی ایک تو ہے علم، اور صرف علم کافی نہیں۔ ہمارے کتنے لوگ ہیں، کون ہے مسلمان جسے نہیں پتا کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے؟ مسجد سے اذان ہوتی ہے، اذان سن کے لوگ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اپنے مسلمان ہونے کا اعلان بھی کرتے ہیں، لیکن اپنے گھر سے اٹھ کے مسجد میں آ کے اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانا نصیب نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف علم کافی نہیں، علم کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور شے کی ضرورت ہے، دل میں ایسے جذبے، دل کی کچھ ایسی کیفیات، جب پتہ چلے کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو بندہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بھی اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہو، اور جب پتہ چلے کہ یہ اللہ پاک اس سے ناراض ہوتا ہے تو بڑے سے بڑا نقصان انسان برداشت کر لے پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کوئی کام نہ کرے۔ یہ جو دلوں میں اس طرح کے جذبے پیدا ہوتے ہیں، یہ ملتے ہیں آپ کو کسی صوفی کی بارگاہ سے، کسی ولی کی بارگاہ سے، کسی پیر و مرشد کی بارگاہ سے۔ اور اس موقع پر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ پیر و مرشد کی بنیادی ضرورت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی راہ میں جو رکاوٹ آ رہی ہے اس رکاوٹ کو ختم کرنا ہے۔ پیر کا یہ کام نہیں کہ وہ آپ کو نبی کے دروازے سے اٹھا کے تو کہیں اور لے جائے اور کسی اور راہ پہ ڈال کے وہ کہے کہ میں تمہیں اللہ تک پہنچاتا ہوں۔ پیر کا یہ کام نہیں، پیر کا کام صرف اتنا ہے
یہ لوگ دل کے طبیب ہوتے ہیں، یہ لوگ دلوں کی پاکیزگی کا سامان کرتے ہیں، یہ لوگ دلوں میں کچھ ایسے جذبے بھرتے ہیں کہ جن جذبوں کی وجہ سے جب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو بندہ کسی بھی قیمت پر اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور جب پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ پاک کے حکم کے خلاف ہے تو پھر بڑے سے بڑا نقصان برداشت کر کے بھی بندہ اللہ کے حکم کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو صوفیاء کرام کی بارگاہ میں آپ لوگ جب اپنے کسی پیر و مرشد کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ پیر جی پتر بار جا رہے ہیں، دعا کرو پتر بار ٹوٹ جائے، مجھ نہیں ملتی پی، پیر جی دعا کرو مجھ مل پڑے، پیر جی کو تعویذ دیو میرا ایک کاروبار چل پڑے۔ پیروں کی بارگاہ میں بھی ہم دنیا لینے کے لیے جاتے ہیں، بھئی اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں کہ یہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اور ہم جیسے ان نیک لوگوں کی مسند پر بیٹھے اندر سے بے شک خالی کیوں نہ ہونا، ان لوگوں کے پاس بھی آپ چلے جائیں تو وہ جو اوپر بزرگ ہیں نا جن کے ساتھ نسبت ہے ان کے روحانی فیض و برکات کا چھینٹا آپ کو مل جاتا ہے اور آپ کی مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان لوگوں کی دعاؤں سے، ان کے تعویذات سے، ان کے دم سے بیمار تندرست ہوتے ہیں، لوگوں کی مشکلات حل ہوتی ہیں۔ لیکن پیر و مرشد کی بارگاہ میں دنیا لینے کے لیے جانے کی بجائے ان کی بارگاہ میں جا کر دین حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یہاں سے جو نعمت ملتی ہے، حافظ شیرازی ایک شاعر ہوئے ہیں، صوفی شاعر، وہ فرماتے ہیں کہ آنچ زر می شود از پرتویاں قلب سیاہ کیمیا عشق کے در حضرت درویشاست۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ کیمیا جس سے انسان کا دل سونے کا بن جاتا ہے، جس سے انسان کے دل کے اندر زندگی پیدا ہو جاتی ہے، یہ کیمیا وہ ہے جو آپ کو کسی درویش کی دربار سے عطا ہوگی۔ تو جب بھی کبھی آپ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں جائیں، ٹھیک ہے جائیں، آپ اپنی دعائیں بھی کروائیں، اپنی دنیا کے جتنے معاملات ہیں وہ بھی ان کی خدمت میں پیش کریں، اور ساتھ ساتھ ایک سوال کرنا نہ بھولیں، پیر جی نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، کچھ ایسا کریں کہ میرا دل کرے میں نماز پڑھوں۔ اگر نماز 5 وقت کی پڑھنا نصیب ہو گئی تو کچھ ایسا کریں کہ جب رات کا پچھلا پہر ہو اور اللہ کی رحمت آوازیں دے رہی ہو، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں، ہے کوئی مصیبت کا مارا مجھ سے دعا کرے میں اس کی مصیبتوں کو ٹال دوں، ہے کوئی بھوکا جو مجھ سے رزق مانگے اور میں اس سے رزق عطا کر دوں، تو پیر جی کچھ انجدہ کرو کہ رات دے اس پچھلے پیر میں نو اللہ دی بارگاہ وچ اٹھ کے کھلونا نصیب ہو جائے۔ یہ ہے وہ اصل سوال جو کسی پیر و مرشد کی بارگاہ میں جا کے کرنا چاہیے۔ ویسے دوستو آپ نے ڈرامے دیکھے، فلمیں دیکھی، میچ دیکھے، سارا دن آپ کرکٹ میچ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے دیکھتے رہتے ہیں، بڑا مزہ ہے اس میں، فلمیں دیکھنے میں بڑا مزہ ہے، ڈرامے دیکھنے میں بڑا مزہ ہے، یہ سارا دن اپنی زندگی ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے کرکٹ میچ دیکھ کے برباد کرنے میں بڑا مزہ ہے۔ ایک کام کر کے دیکھیں، جب رات کا پچھلا پہر ہو نا، یہ حین یبقا، جب رات کا یہ تیسرا پہر جو رات کا ہوتا ہے نا، جب یہ باقی رہ جاتا ہے تو اس وقت اٹھ کے وضو کریں، مصلی پہ کھڑے ہو جائیں اور سوچیں کہ میں جس دروازے پر اپنی حاجت لے کے جا سکتا ہوں وہ سارے دروازے بند ہیں، صرف ایک دروازہ ہے جو کھلا ہے اور کبھی بند نہیں ہوتا، وہ میرے رب کا دروازہ ہے، اور اس وقت میں اپنے رب کے دروازے پہ کھڑا ہوں۔ یہ سوچ لے کے رات کے پچھلے پہر کبھی مصلی پہ کھڑا ہو کر دیکھیں، آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ انسان دنیا جہان کی ساری لذتیں اس لذت کے لیے قربان کر سکتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں رات کے پچھلے پہر 2 آنسو بہانے سے انسان کو نصیب ہوتی ہے۔
بات کو اختتام کی طرف لانے کی کوشش کرتا ہوں۔ پیر حضرات کی بارگاہ میں حاضری کا مقصد دل میں جو برائی کا رجحان ہے وہ ختم ہو جائے، نیکی کا رجحان پیدا ہو جائے، برائی سے نفرت ہو جائے، نیکی سے رغبت اور پیار ہو جائے، اور اللہ جل جلالہ کی کچھ ایسی یاد دل میں پیدا ہو جائے کہ ایک لمحے کے لیے بھی انسان غفلت کا شکار نہ ہو، ہر وقت انسان کو یہ احساس رہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے سن رہا ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ اور جب ایک انسان کو یہ احساس رہنے لگتا ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، تو پھر وہ بندہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ ساری دنیا روٹتی ہے تو روٹ جائے، مجھے اس سے کیا غرض، میرا رب جو میرے ساتھ ہے تو مجھے کس کی پرواہ۔ والد گرامی پیر سید محمد افضل شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اپنے دل کو اپنے رب کی یاد سے آباد کرنا چاہتے ہو تو اس کی بہت ساری ترکیبات ہیں، ان میں سے ایک ترکیب یہ ہے کہ اپنی نماز کو درست کر۔ میں نے کیا لفظ بولا ہے؟ اپنی نماز کو، بس اسی پر میں نے چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں اور پھر انشاءاللہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے۔ یہ نماز ہے کیا؟ جسے ہم بہت بڑا بوجھ سمجھتے ہیں، بوجھ نہیں، سچی بات یہ ہے، کم از کم مجھے جو کچھ سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے انسانیت پر سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ اس نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، اور آپ کے طفیل اور آپ کے صدقے جو سب سے بڑا احسان اللہ پاک نے کیا وہ ہے 5 وقت کی نماز۔ بوجھ نہیں، اللہ کے احسانات میں سے عظیم احسان۔ اس پر بڑی تفصیل سے بات کرنے کی ضرورت ہے، اور کم از کم گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگے تو پھر جا کے اس کی تشریح آپ کی خدمت میں پیش کی جا سکتی ہے، لیکن اس وقت میرے سامنے صرف ایک پہلو ہے جس پر میں نے تھوڑی سی بات کرنی ہے، نماز کے حوالے سے۔ ویسے اگر آپ نماز کے بارے میں جب دیکھیں گے، پڑھیں گے، میں غور کرتا رہا اس بات پر کہ آخر نماز کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی۔ ایک مسلمان جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، ایمان لانے کے بعد اس کی سب سے بڑی ڈیوٹی نماز پڑھنا، 5 وقت کی نماز۔ ایک آدمی کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ لے، رکوع سجدہ نہیں کر سکتا اشارے سے پڑھ لے، وضو نہیں کر سکتا تیمم کر لے۔ اور اگر آپ فقہ کی کتابیں پڑھیں نا تو خدا نخواستہ کوئی آدمی جنگل میں سفر کر رہا اور ڈاکو آ گئے، انہوں نے سارا مال و اسباب لوٹ لیا، اس بندے کے جسم سے کپڑے بھی اتار لیے، اب وہ بندہ ننگا بیٹھا ہے اور نماز کا وقت ہو گیا۔ فقہ کی کتابیں اٹھائیں، پوچھیں فقہا سے کیا اسے نماز معاف ہے؟ وہ فرمائیں گے نہیں، وہ ننگا بیٹھا ہوا ہے، نماز کا وقت ہو گیا، اس آدمی پر بھی نماز پڑھنا فرض ہے۔ کرے گا وہ یہ کہ کھڑا ہو کے نماز نہ پڑھے، بیٹھ کے پڑھے، رکوع سجدہ نہ کرے، رکوع کے لیے تھوڑا سا سر آگے جھکا لے اور سجدے کے لیے تھوڑا سا زیادہ سر جھکا لے۔ آخر اس نماز کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی؟ تو جب اس پر تھوڑا سا پڑھنے کا موقع ملا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اکیلی نماز، باقی ساری باتیں آپ چھوڑ دیں، صرف ایک نماز اگر اس کے ظاہری باطنی آداب کو ملحوظ خاطر رکھ کر ایک نظام کے طور پر مسلمانوں کی زندگی میں نافذ کر دیا جائے تو یہ نماز
اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق بھی جوڑتی ہے، آپ کی اس معاشرتی زندگی کو جنت کا نمونہ بنا دیتی ہے، سیاسی تربیت عطا کرتی ہے، ملک کو چلانا کیسے ہے، حکمران کی ذمہ داریاں کیا ہیں، عوام کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور پھر یہ نماز مسلمانوں کو اس مقام تک لے جا سکتی ہے کہ پوری دنیا میں سب سے پہلے نمبر پر جو قوم ہو وہ مسلمان ہو۔ اب اس کی ساری تفصیلات ظاہر ہے اس موقع پر عرض کرنا ممکن نہیں، میں اپنا صرف جو ایک ہے نا مقصد اس کو اپنے پیش نظر رکھتے ہوئے بات کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں۔ نماز اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں حاضری یوں کرتے ہیں، میں نے دنیا جہان کی ہر شے سے ہاتھ اٹھا لیے اور میں حاضر ہو گیا ہوں کس کے دربار میں؟ وہ بادشاہ جس سے بڑا بادشاہ اور کوئی نہیں۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز پڑھنے والا نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کے بالکل سامنے ہوتا ہے۔ حدیث میں فرمایا ان المصلی یناجی ربہ، نماز پڑھنے والا اپنے رب سے باتیں کرتا ہے، اور یہ جو ہے نا باتیں کرتا ہے اپنے رب سے۔ صحیح مسلم شریف میں ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تھوڑی سی تفصیل بھی بیان فرمائی۔ فرمایا جب بندہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے، تو اللہ پاک کی طرف سے ایک جواب آتا ہے بندے کو۔ اللہ پاک فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، انتہائی مہربان بڑا رحم کرنے والا۔ پھر اللہ پاک کی طرف سے بندے کو ایک جواب ملتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا۔ پھر اللہ پاک کی طرف سے ایک جواب آتا ہے بندے کو، اللہ پاک فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان فرمائی۔ بندہ کہتا ہے اہدنا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ کی طرف سے پھر ایک رسپانس آتا ہے آپ کو۔ اللہ پاک فرماتا ہے ھذا، یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پاک سے ہمیں بتایا۔ بندہ پڑھتا جاتا ہے اور اللہ پاک کی طرف سے جواب آتا جاتا ہے۔ اور آپ کی جو تھی نا قرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ اس طرح نہیں پڑھتے تھے جیسے ہم پڑھتے ہیں، آپ ایک ایک آیہ کریمہ پر رک جاتے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین رک گئے، پھر الرحمن الرحیم پھر آپ رک گئے، مالک یوم الدین پھر رک گئے۔ تو ایک ایک آیت کر کے آپ تلاوت فرماتے تھے۔ تو اگر ہم ایک ایک آیت کی تلاوت کرنے کے بعد ہم سن تو نہیں پائیں گے، لیکن اگر توجہ اس طرف چلی جائے نا، میں نے اپنے رب کی تعریف کی ہے الحمدللہ رب العالمین، اب میں اپنے دل کے کانوں سے سنوں تو صحیح میرا رب کیا کہتا ہے۔ تو میں اگر نہیں سن سکتا تو مجھے اللہ کے رسول نے جو بتا دیا کہ تیرا رب تجھے بتا رہا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد۔ بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، جواب آتا ہے ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کے لیے وہ جو اس نے مانگا۔ پھر بندہ عرض کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھے رستے پہ گامزن رکھنا۔ جب ولضالین آمین پڑھ لیتا ہے تو پھر اللہ پاک فرماتا ہے میرے بندے نے جو مانگا میں نے اسے عطا فرما دیا۔ اب آپ تھوڑا سا غور فرمائیں گے میرے جملوں پر۔ ہم نے یوں کیا، اس دنیا سے نکل کر ہم ایک نئی دنیا میں چلے گئے، اور وہ نئی دنیا ہم ہیں اور ہمارے سامنے ہمارا رب۔ ہاتھ باندھے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں،
پھر ہم نے رکوع کی حالت میں اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو جھکایا، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو بڑی عظمتوں والا ہے۔ پھر ہم نے اپنے آپ کو گرا دیا اللہ کی بارگاہ میں سجدے کی حالت میں، اپنی پیشانی زمین پہ رکھی، اپنی نفی کی، اپنے آپ کی نفی کر کے اپنے آپ کو اس حد تک گرا کر کے مزید گرانا ممکن نہیں۔ ہم نے اپنے رب کی بڑائی بیان کی، سبحان ربی العالی، پاک ہے میرا رب جو بڑا اونچا ہے۔ اللہ پاک کی ذات خوش ہو جاتی ہے، بندے تو نے اپنے آپ کو گرا دیا میری بارگاہ میں، اب تو اس قابل ہو گیا ہے کہ میرے دربار میں کچھ دیر کے لیے بیٹھ لے۔ ہم اتحیات کی شکل میں بیٹھتے ہیں، کسی ڈی سی کے پاس نہیں، کسی وزیر اعلیٰ کے پاس نہیں، کسی وزیر اعظم کسی صدر کے پاس نہیں، ہم بیٹھتے ہیں اس کے دربار میں جس سے بڑا بادشاہ۔ آپ نے شاید کبھی غور نہیں کیا، یہ جتنے خوش نصیب ہیں نا جن لوگوں کو اللہ پاک نے 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے، اگر آپ اس حقیقت پہ غور کریں نا کہ کوئی آدمی اگر وزیر اعلیٰ سے مل کے آئے نا تو اس کا پاؤں زمین پہ نہیں آتا، جو بندے کو بتاتا ہے میں وزیر اعلیٰ سے مل کے آ رہا ہوں، وزیر اعلیٰ نے مجھے بلایا تھا، کہیں کی بات ہو تو وہ گھیر گھار کے بعد اس مقام پہ لے آئے گا، میں گیا تھا وزیر اعلیٰ کو مل کے آ رہا ہوں۔ جو وزیر اعلیٰ کو مل کے آئے اس کا پاؤں زمین پہ نہیں آتا، جو دن میں 5 بار ساری کائنات کے بادشاہ کے دربار میں بیٹھتا ہے وہ اپنی قسمت پر ناز نہیں کرتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کو اللہ پاک نے 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے انہیں اپنے سینے پر ہاتھ مار کے کہنا چاہیے، لوگوں میں ہوں وہ نصیب والا جسے ساری کائنات کا بادشاہ اپنے دربار میں دن میں 5 بار بیٹھنے کی توفیق سے نوازتا ہے۔ اگر ہماری نماز کچھ اس طرح پڑھی جانے لگے کہ جب نماز میں داخل ہوں تو ادھر ادھر کے سارے خیالات ختم ہو جائیں، کھڑے ہیں تو پورا احساس رہے کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، رکوع کی حالت میں ہمارا جسم جھکے تو ساتھ دل بھی جھک جائے، دل اللہ کی بارگاہ میں رکوع کی حالت میں ہو، جب جسم سجدے کی حالت میں پڑا ہو تو دل بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو، اور جب انسان اتحیات کی شکل میں بیٹھا ہو تو اس وقت انسان کے دل و دماغ پر پورے طور پر یہ سوچ حاوی ہو کہ میں ہوں وہ نصیب والا جو رب کائنات کے بادشاہ کے دربار میں بیٹھا ہوا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ اس نماز سے آپ کے دل میں اللہ پاک کی وہ دائمی یاد پیدا ہوگی جو انسان کو ہر بے حیائی اور ہر برے کام سے روکتی ہے۔ یہ جو فرمایا گیا نا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو بے حیائی سے روکتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے، یہ وہ نماز روکتی ہے جو آپ کے دل کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے آباد کر دیتی ہے، اور جب دل اللہ پاک کی یاد سے آباد ہو جاتا ہے ہر لمحہ انسان کے دل میں اللہ پاک کی یاد رہتی ہے، اللہ پاک کے ساتھ ایک قرب کا تعلق انسان کو نصیب ہوتا ہے، تو یہ نماز ایک مشت خاک کو ساری کائنات کے بادشاہ کے دربار میں لا کے بٹھا دیتی ہے۔ ساری کی ساری گفتگو کا ماحصل نتیجہ خلاصہ، اگر کچھ ایسا کر سکیں کہ دل اللہ پاک کی دائمی یاد سے آباد ہو جائے، ہر وقت احساس رہنے لگے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے سن رہا ہے، تو پھر انسان کے لیے اپنے آپ کو شیطان کے وساوس سے بچانا آسان ہو جاتا ہے، پھر اللہ کے قرب کی منزلیں طے کرنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یہ وہ سبق ہے جو صوفیاء کرام اپنی نشستوں میں، اپنی مجلسوں میں، اپنے اعراس کے موقع پر لوگوں کو دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ لوگوں جب کسی عرس کے موقع پہ جاؤ تو ایک سبق ضرور 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 لے کے واپس جانا،
ولی اللہ کے ساتھ آپ کی عقیدت اور آپ کی محبت کی وجہ ان کا حسن نہیں، ان کا مال و دولت نہیں، ان کی شہرت نہیں، ان کا بڑا نام نہیں، ان لوگوں کے آستانوں پر ہم جھکتے ہیں، ان کے پاؤں پہ ہاتھ رکھتے ہیں، ان کے پاؤں اور قدم چومتے ہیں، تو اس نسبت کی وجہ سے جو ان لوگوں کو اپنے رب کے ساتھ حاصل ہوتی ہے۔ تو کسی بھی عرس کی محفل میں جا کے جو سبق لے کے ہمیں واپس پلٹنا چاہیے، وہ سبق یہ ہے کہ جس طرح اللہ کے ان لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق صحیح کر لیا، ہمیں بھی اپنے دلوں کا تعلق اپنے رب کے ساتھ صحیح کرنا چاہیے۔ اور اس کے لیے میں نے عرض کیا جی صوفیاء کرام مختلف اذکار تجویز کرتے ہیں، مختلف مراقبے دیتے ہیں، مختلف ذکر کے طریقے عطا کرتے ہیں، اور انہی میں سے ایک چھوٹی سی ترکیب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اور وہ ہے اپنی نماز کو درست کر لیجیے۔ اور آخر میں نماز کے بعد ایک چھوٹا سا ذکر کا طریقہ کچھ دن آپ اسے آزما کے دیکھیں، اور پھر اس کے نتائج آپ خود محسوس کریں گے کہ اس سے انسان کے دل کو کیا فائدہ ملتا ہے، انسان کے دماغ کو کیا فائدہ ملتا ہے۔ جب آپ فرض نماز پڑھ چکے تو 3 بار استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ سنت ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ آواز صرف زبان سے نہ نکلے، دل سے نکلے۔ معنی اس کا استغفر اللہ، میں اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ ہر فرض نماز کے بعد 3 بار استغفار۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ جو غلطیاں، جو گناہ ہم سے ہوئے وہ معاف ہوں گے، اور گناہوں کی نحوست کے جو اثرات ہمارے دل و دماغ پر پڑتے ہیں ان کا غبار چھٹنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد بائیں جانب جہاں دل دھڑکتا ہے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ لیں، اور دل پر ہاتھ رکھ کر اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کر اپنے رب کو 5 بار پکار لیں، اور پکارنا ہے اپنے رب کو اس کے 2 صفاتی ناموں کے ساتھ، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، اے وہ ذات جو خود زندہ ہے اور ساری کائنات کو سنبھالے ہوئے۔ دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یا اللہ میرے دل کو زندہ کر دے، یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دل پہ ہاتھ رکھا، دل کی طرف متوجہ ہوئے، اپنے رب کو پکارا، اے وہ ذات جو خود زندہ ہے اور ساری کائنات کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ ان 2 ناموں کی برکات دل میں داخل ہوں گی اور دل کو زندگی ملنا شروع ہو جائے گی۔ سر پہ ہاتھ رکھ کے زبان سے بھی پڑھ لیں، زبان سے نہ پڑھیں تو کم از کم اتنا ضرور محسوس کریں کہ دماغ میں سے ایک آواز اٹھ رہی ہے۔ 5 بار ہمارا دماغ پکارے، اللہ 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 اللہ۔ جب دماغ ہر نماز کے بعد 5 بار یہ 5 دن پاک کی نسبت سے وہ اپنے رب کو پکارنا شروع کرے گا، دماغ اللہ کی یاد سے مانوس ہوگا، شیطان کے وسوسوں کا راستہ بند ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد وہ مرشد اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے وسیلے سے اللہ کی ربوبیت کا فیض جس کسی کو جتنا جب کبھی ملتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ملتا ہے، جنہوں نے ہمیں راہ ہدایت دکھائی، ان کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پر 5 بار درود شریف پڑھ لیں۔
اور درود پاک پڑھتے ہوئے ویسے 3 طریقے ہیں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پہنچنے کے. اتنی بات پر سارے متفق ہیں کہ درود پہنچتا ہے، یہ سبھی مانتے ہیں. کیسے پہنچتا ہے؟ یہاں ممکن ہے کہ کچھ لوگوں کو اختلاف ہو، تو آپ ایسا کریں کہ جو پہلا درجہ ہے اس کا سنن نسائی شریف میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کی، ارشاد فرمایا ان للہ ملائکۃ سیاحین یبلغونی عن امتی السلام، میرا کوئی امتی جہاں کہیں بیٹھ کر مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ کے کچھ نورانی فرشتے ایسے ہیں جن کی ذمہ داری ہی صرف اتنی ہے، جہاں کہیں کوئی بندہ بیٹھا درود و سلام پڑھتا ہے وہ درود و سلام کا یہ نذرانہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. تو آپ بیٹھے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، میری زبان سے درود و سلام کے یہ لفظ نکلے اور اللہ کے نوری فرشتے میرے قاصد بن کر ابھی اسی وقت یہ درود و سلام اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. 5 بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں. اس پر وقت کتنا لگتا ہے؟ اگر آپ گھڑی پر نظر رکھیں نا تو 3 بار استغفر اللہ، 5 بار یا حی یا قیوم، 5 بار اپنے دماغ سے اللہ اللہ کہلوائیں اور 5 بار درود و سلام پڑھیں تو صرف 1 منٹ لگتا ہے. کتنا؟ 1 منٹ. شیطان بڑی جلدی ڈالے گا آپ کے دل میں وہ بڑا ضروری کام ہے، یہ کر لیں پھر ذکر کر لیں گے. تو اس کی بات سننے کی بجائے آپ اپنے آپ کو یہ سمجھائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب کوئی نمازی نماز پڑھنے کے بعد جب تک وہ اپنی جگہ بیٹھا رہے اور اس کا وضو نہ ٹوٹے، اللہ کے نوری فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہم اغفرہ اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس کے حال پر رحم فرما. شیطان اگر آپ کو اٹھانا چاہے نا تو اسے کہیں بھئی 1 منٹ کے لیے مجھے اللہ کے نوری فرشتوں کی دعا لے لینے دو، پھر اٹھ کے دوسرے کام بھی کر لیں. ذکر کا یہ مختصر سا طریقہ، اسے تھوڑا سا آزما کے دیکھیں. نماز حضور قلب کے ساتھ اور حضور قلب کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد ذکر کا یہ انداز، اور 24 گھنٹوں میں ایک چھوٹا سا کام اور بھی کر لیں تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ وہ جو بزرگان دین ہیں جن کے روحانی فیض و برکات کو لے کر ہم جیسے خالی بندے آگے چل رہے ہیں، ان کے روحانی فیض و برکات کا ایک بھرپور چھینٹا آپ کی زندگی میں یقیناً آئے گا اور انشاءاللہ ضرور آئے گا. اور وہ چھوٹا سا کام یہ ہے کہ رات کو سوتے وقت اپنے آپ کے ساتھ 3 باتیں کر کے سویا کریں. کتنی؟ 3 باتیں. پہلی بات آپ نے اپنے آپ سے یہ کرنی ہے کہ میں جو کچھ بھی کرتا ہوں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہوتا ہے. اتنی بات کہہ کے نہ چپ کر جائیں، کوشش کریں کہ دل مان لے اس بات کو، میں جو کچھ بھی کرتا ہوں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہوتا ہے. تو 3 بار یہ بات اپنے آپ سے کرنے کے بعد پھر دوسری بات، میں جب بھی بولتا ہوں میری زبان سے نکلنے والا ہر لفظ میرا رب سن رہا ہوتا ہے. اور تیسری بات، میں جو بھی منصوبے بناتا ہوں دل میں ارادے باندھتا ہوں مجھے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے، میرا اللہ میری ہر سوچ سے واقف ہے. انشاءاللہ جب ہم نے یہ عادت بنا لی اپنے آپ سے 3 باتیں کرنے کی، پھر جب ہمیں یاد آئے گا نا وہ میں نے موبائل فون کھولا ہوا تھا اور اس پر کچھ گند بند دیکھ رہا تھا اور میرا اللہ دیکھ رہا تھا، میں نے اپنے بندے کو یہ آنکھیں اس لیے دی ہیں، تو پھر انسان کے دل میں ایک شرم اور ایک ندامت پیدا ہوتی ہے، اور وہ ندامت انسان کو پھر آئندہ موبائل فون کھول کے گند دیکھنے کی جرات نہیں ہونے دے گی.
جب احساس ہوگا نا کہ میں گالیاں بک رہا تھا اور میرا رب اللہ کے سامنے میں کسی دنیا کے معمولی سے افسر کے دربار میں چلا جاؤں تو بڑا محتاط ہو کے بیٹھتا ہوں، وہاں میں اونچی آواز سے نہیں بولتا، وہاں میں کوئی گندی بات نہیں کہتا، میرا رب مجھے سن رہا تھا اور میری زبان سے گندی گالی تو اندر سے ایک آواز اٹھے گی جو انسان کو بتائے گی نہیں، یہ زبان اللہ پاک نے اچھی باتوں کے لیے عطا کی ہے، گندی باتوں کے لیے عطا نہیں ہے۔ اس دعا کے ساتھ میں بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک جانشین شاہ ولایت حضرت صاحبزادہ پیر علی حسین شاہ صاحب اور ان کے جو بزرگان ہیں ان کے روحانی فیوز و برکات سے، اور میرے والد گرامی اور ان کے سلسلہ کے جتنے بھی اوپر بزرگ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، ان تمام روحانی شخصیات کے فیوز و برکات سے ایک بھرپور چھینٹا اللہ پاک ہم سب کو عطا کرے، ہماری زندگی کا رخ بدل جائے، ہم اپنی 100% توجہ اپنے رب کی طرف مبذول کر سکیں، ہمارے دل میں ہمارے دماغ میں ہر وقت یہ احساس رہنے لگے کہ ہم آزاد نہیں، غلام ہیں، بندے ہیں اپنے رب کے، اور ہمیں اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں جینا ہے اس طرح جس طرح ہمارا، یہ لفظ بول لیں میرے خیال برکت ہوگی، مجھے اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں جینا ہے اس طرح جس طرح میرا، میرا خیال ہے کچھ لوگوں کا جی نہیں چاہ رہا، تھوڑا سا جائے، اس سے برکت ہوگی۔ ایک روحانی ماحول میں بیٹھ کر جب آپ کی زبان سے یہ لفظ نکل جائیں گے، میں امید کرتا ہوں کہ یہ الفاظ آپ کی زندگی میں ایک بہت بڑا اثر پیدا کریں گے۔ مجھے اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں جینا ہے اس طرح جس طرح میرا رب چاہتا ہے۔ اللہ